اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2022 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں نہیں پائی جاتی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر۔ اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی ایک بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے۔ پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی اسکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جاپان کی مثال لیں، تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ حضرت علی کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی کو کیسے جانتے ہیں اور ہمیں ابھی تک یہ بات معلوم نہیں۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں استاد ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی، کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، پڑھانے کی نہیں، اور وہ اپنی نسلوں کو بخوبی معاشرت سکھا رہے ہیں۔ آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ فرمائیں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں۔ اساتذہ اس نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالات پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود صادر کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے ہیں۔ طالب علموں کا اسکول میں سارا وقت سائنس رٹنے میں گزرتا ہے اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میٹرک کلاس کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ برِ صغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس 65 ہے، برِ صغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے۔ 2 سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے، اور ہم بھی ان 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر کا یہ مصرع اس بات پر صادق آتا ہے اور اس چیز کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔